پاکستان کے ہر دل عزیز وزیر اعظم ملک معراج خالد کی زندگی کا سنسنی خیز احوال ہے۔ تھوڑا سا ساتھ چاہیے، تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ تاریخ کا سینہ چیر کر ہم اعلیٰ ظرف لوگوں کے لیے یہ داستانیں لاتے ہیں اور بڑی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ ان پڑھ، جاہل، گوار جیسے رتبے بھی ملتے ہیں۔ رب سبھی کو سلامت رکھے۔ ناظرین، 20 ستمبر 1916 کو لاہور کے نواحی گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ 4 بہن بھائیوں میں یہ سب سے چھوٹا تھا۔ پورا گاؤں ان پڑھ مگر اسے پڑھنے کا جنون تھا۔ اس کے گاؤں میں کوئی سکول نہ تھا، لہٰذا یہ 1.5 میل دور دوسرے گاؤں پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ گھر سے سکول تک کا سفر پیدل طے کیا کرتا تھا۔ 6ٹھی جماعت پاس کرنے کے بعد وہ 8 میل دور دوسرے گاؤں میں تعلیم حاصل کرنے جاتا۔ اس نے مڈل کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا اور وظیفہ بھی حاصل کیا۔ مزید تعلیم حاصل کرنے وہ لاہور آئے اور جہاں اس نے سینٹرل ماڈل سکول میں داخلہ لے لیا۔ اس کا گاؤں شہر سے 13 کلومیٹر دور تھا۔ غریب ہونے کی وجہ سے اسے اپنی تعلیم جاری رکھنا مشکل تھی، مگر اس نے مشکل حالات کے سامنے ہتھیار نہ پھینکے بلکہ ان حالات کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے تہیہ کیا کہ وہ گاؤں سے دودھ لے کر شہر میں بیچے گا اور حاصل ہونے والی آمدنی سے اپنی تعلیم جاری رکھے گا۔ چنانچہ وہ صبح منہ اندھیرے اذان سے پہلے اٹھتا، مختلف گھروں سے دودھ اکٹھا کرتا، ڈرم کو ریڑے پر لاد کر شہر پہنچاتا۔ شہر میں وہ نواب مظفر کی حویلی اور کچھ دکانداروں کو دودھ فروخت کرتا۔ اس کام سے فارغ ہو کر مسجد میں جا کر کپڑے بدلتا اور بھاگم بھاگ سکول پہنچتا۔ کالج کے زمانہ تک وہ اس طرح دودھ بیچتا اور اپنی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ اس نے غربت کے باوجود کبھی دودھ میں پانی نہیں ملایا۔ بچپن میں اس کے پاس سکول کے جوتے نہ تھے، سکول کے لیے بوٹ بہت ضروری تھے۔ جیسے تیسے کر کے اس نے کچھ پیسے جمع کیے، اپنے لیے جوتے خریدے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ گاؤں میں بھی جوتے پہنتا تو وہ جلتی گھس جاتے۔ چنانچہ وہ گاؤں سے والد کی دیسی جوتی پہن کر آتا اور شہر میں جہاں دودھ کا برتن رکھتا وہاں جوتے کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیتا اور اپنے سکول کے جوتے پہن کر سکول چلا جاتا۔ والد سارا دن اور بیٹا ساری رات ننگے پاؤں پھرتا۔ 1935 میں اس نے میٹرک میں نمایاں پوزیشن حاصل کی اور پھر اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور میں داخلہ لے لیا۔ اب وہ اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے گاؤں سے ریڑھی میں دودھ لاتا اور شہر میں فروخت کر دیتا۔ اس کام میں کبھی اس نے عار محسوس نہ کیا۔ فرسٹ ایئر میں اس کے پاس کوٹ نہ تھا اور کلاس میں کوٹ پہننا لازمی تھا، چنانچہ اسے کلاس سے نکال کر غیر حاضری لگا دی جاتی۔ اس معاملے کا علم اساتذہ کو ہوا تو انہوں نے اس ذہین طالب علم کی مدد کی۔ نوجوان کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ 1939 میں اس نے BA آنر کیا۔ یہ اپنے علاقے میں واد گریجویٹ تھا۔ یہ نوجوان اسی دوران جان چکا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی کام آسانی سے سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ کامیابیوں کے لیے انتھک محنت سے گزرنا پڑتا ہے۔ معاشی دباؤ کے تحت BA کے بعد اس نے باٹا پور کمپنی میں کلرک کی نوکری کر لی، مگر کچھ عرصہ بعد کلرک کی چھوڑ کر قانون کی تعلیم حاصل کرنے لگا اور 1946 میں LLB کا امتحان پاس کر لیا۔ 1950 سے باقاعدہ پریکٹس شروع کر دی۔ ان پر خدمت خلق اور آگے بڑھنے کا بھوت سوار تھا۔ اس نے لوگوں کی مدد سے اپنے علاقے میں کئی تعلیمی ادارے قائم کیے۔ اس جذبہ کے تحت 1965 میں مغربی پاکستان اسمبلی کا الیکشن لڑا اور کامیاب ہوا۔ پیپلز پارٹی کے روٹری کپڑا اور مکان کے نعرے سے متاثر ہو کر اس میں شامل ہو گیا۔ 1970 میں پیپل پارٹی کے ٹکٹ پر MNA منتخب ہوا اور نواب مظفر کے بھائی کو، جن کے گھر پہ یہ دودھ بیچا کرتا تھا، انہیں شکست دی۔ 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو کی پہلی کابینہ میں وزیر خوراک اور پسماندہ علاقہ جات بنا۔ 1972 کو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا۔ وزارت اعلیٰ کے دوران اکثر وہ رکشے میں سفر کرتے تھے۔ جب صدر فاروق احمد لغاری نے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی دوسری حکومت کو 1993 میں برطرف کیا تو معراج خالد کو نگران وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ انہوں نے 3 ماہ کے مقررہ مدت میں انتخابات کروا کر اقتدار نواز شریف کے سپرد کر دیا تھا۔ ایک مفلس و کلاش ان پڑھ کسان کا بیٹا جس نے کامیابی کا ایک لمبا اور کھٹن سفر اپنے دودھ بیچنے سے شروع کیا اور آخرکار پاکستان کا وزیر اعظم بنا۔ یہ پاکستان کا منفرد وزیر اعظم تھا جو ساری عمر لاہور میں لکشمی مینشن میں کرائے کے مکان میں رہا، جس کے دروازے پر کوئی دربان نہ تھا، جس کا جنازہ اسی کرائے کے گھر سے اٹھا،
جو لوٹ کسوٹ سے دور رہا، جس کی بیوی اس کے وزارت عظمیٰ کے دوران رکشوں اور ویگنوں میں دھکے کھاتی پھرتی۔ میرے عزیز ہم وطنوں، ملک معراج خالد تاریخ کی ایک عہد ساز شخصیت تھے جو 23 جون 2003 کو اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ وفات سے قبل پاکستان کے اس عظیم شخص کے پاس نہ تو کوئی بینک بیلنس تھا، نہ کوئی ذاتی جائیداد، بلکہ بیماری کا علاج تک سرکاری اسپتال میں ہوتا رہا۔ یہ تھے پاکستان کے وہ درویش صفت وزیر اعظم جنہوں نے کھٹن حالات کا مقابلہ کر کے ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا اور اتنا اعلیٰ من سے ملنے کے باوجود کرپشن اور لوٹ مار سے اپنا دامن بچائے رکھا۔ پروردگار ملک معراج خالد مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور وطن عزیز کو ایسے ہی مخلص حکمران عطا فرمائے۔ کومنٹس میں سبھی نے لکھنا ہے آمین۔ ناظرین، ہماری اس کہانی کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔